انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ واسع رسول کسی ایک فرقے، کسی ایک مسلک کی جاگیر نہیں ہے کہ کتنی بڑی سپر پاورز تھی دونوں، اور دنیا جو تھی وہ بربادی کے دہانے پہ کھڑی تھی۔ یہ میسج امام حسین علیہ السلام کا اور پنجتن پاک کا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمران صادق آفیشیل۔ ویورز، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محرم الاحرام، پیغام کربلا اور بین المسالک کی ہم آہنگی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الاحرام کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے رواداری کا، خلوص کا، محبت کا، قربانی کا اور حق کے راستے میں چلنے۔ تو اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر زاہد حسین، ریٹائرڈ آرمی، پاکستان آرمی، اور آپ صدر ہیں انجمن حسینیہ بہاولپور کے، اور آج ہم آپ کی ان سے ملاقات کروائیں گے، ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم فائن۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے۔ ہم تو سر آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، بٹ ہمارے ویورز کے لیے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب متعال کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ میں عمران بھائی کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس اہل اور اس قابل سمجھا کہ آج اس انتہائی دینی اور اخلاقی اور معاشرتی جو پہلو ہے محرم الاحرام کے حوالے سے، اس پہ گفتگو کے لیے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے عزت دی، تو میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو میرا تعلق تو حساس ادارے کے ساتھ رہا ہے۔ میں آرمی سے ریٹائرڈ ایز اے میجر، تو میں بہاولپور میں اپنے اہل تشیع کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میجر زاہد حسین میرا پورا نام ہے، اور یہیں میں نے ریٹائرمنٹ لی بہاولپور میں، اور پھر یہیں میں نے اپنا معاملہ جو ہے اہل تشیع کے، اپنے قومی معاملات ان کو سول سوسائٹی کے ساتھ، اداروں کے ساتھ اور دوسرے مسالک کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ الحمدللہ ایک اچھا یہاں پہ ہم نے ایک کلچر کریٹ کیا ہوا ہے، ایک اچھی یہاں پہ ایک ایٹماسفیئر ہے جس میں تمام لوگ میرے ساتھ، بلکہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میرا تعارف ہے جی، باقی بات چیت انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ میجر صاحب، ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے اپنے ویورز کے لیے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی ہمارا مذہبی مہینہ محرم الاحرام چل رہا ہے، اور ہم بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس پر ہیں اس وقت۔ 8 محرم ہے آج، تو ہم کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہیں گے۔ اس میں میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا، حضرت امام حسین کی شخصیت اور واقعہ کربلا کو اہل تشیع کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور اس عظیم قربانی کا بنیادی جو پیغام تھا یا بنیادی مقصد وہ کیا تھا؟ ویری رائٹ۔ دیکھیں، یہ جو 5 ہستیاں ہیں نا، جن کا کہ قرآن میں بھی ذکر آ گیا ہوا ہے، اور یہ ان کو حدیث قصہ بھی کہتے ہیں، اور یہ 5 ہستیاں کون ہیں؟ جناب رسول خدا ہے، جناب حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان کے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید کربلا۔ تو یہ 5 ہستیاں جو ہیں یہ پنجتن پاک ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا تھا اپنے حبیب سے، جناب رسول خدا نے سے کہا کہ اے میرے پیارے حبیب، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے، یعنی اللہ ان ہستیوں کے بارے میں اپنے پیارے نبی سے ایک بیانیہ دلوا رہا ہے۔ ویسے تو جناب رسول خدا جو بھی بولتے تھے وہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے آپ لوگوں سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، کوئی حق رسالت نہیں چاہیے، ما سوائے اس کے کہ میرے اقربا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے اس عظیم ہستی کا اور میں کیا آپ کو تعارف کرواؤں کہ جن کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں
حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سر، محرم الاحرام کی اہمیت اور پیغام وہ تو ایک واضح ہے کہ سب کے لیے، بٹ آپ اس کو کس طرح سے، اور آج کے دور میں اس پورے واقعے کے بعد آج کے دور میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ کربلا جو 1400 سال پہلے کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی تھی، یہ اللہ اکبر، جو کہ دنیا میں وقوع پذیر ہوئی. امام مظلوم اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور وہ اس امن کے پیغام کو لے کے نکلے تھے کہ جب ان کو مدینے میں ان کے لیے دائرہ تنگ کر دیا گیا تو انہوں نے بلا کے اپنے اہل و یال سے کہا کہ مدینہ جو نانا کا وطن ہے یہ امن کی جگہ ہے. تو دشمن جو ہے اس کے ارادے ایسے ہیں کہ وہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، تو میں اس مدینے کو امن کی جگہ رکھنا چاہتا ہوں، یہاں خون خرابہ نہیں چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں. تو آپ جب مکہ تشریف لائے، حج کے ایام تھے اور حج چل رہا تھا، تو حج کے دوران ہی آپ کے اوپر جو احرام باندھے ہوئے تھے ان میں خنجر اور تلواریں چھپا کے طواف کے اندر لوگ شامل ہو گئے. آپ چونکہ بانی شریعت تھے، وقت کے امام تھے، ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ میرا قتل کا منصوبہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بنا لیا ہے، تو آپ نے اپنے حکم امامی سے وہاں سے اپنے حج کو جو ہے اپنے عمرہ میں کنورٹ کیا، اور آپ نے وہاں سے جانا جو ہے وہ اس کو مناسب سمجھا. آپ یہ دیکھیں کہ امام مظلوم کی، امام حسین علیہ السلام جو نواسہ رسول ہیں، ان کا ہر ایکشن جو ہے وہ دین کے لیے ہے. انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں کنورٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ حرمت کی جگہ ہے، اس کا تقدس پامال نہ ہو. تو امام حسین جیسی عظیم شخصیت جو اپنے نانا کا حج کا جو حج کر رہے تھے، اللہ کا حج کر رہے تھے، اور پہلے اپنے نانا کا شہر چھوڑا مدینہ، پھر مکہ ہے، پھر اللہ کا شہر چھوڑا صرف امن کے لیے، پھر رخ کیا کربلا کی طرف. تو یہ اس سے بڑا اور امام علی مقام کا اور میسج کیا ہوگا، اور کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے حج کو اپنے عمرے میں کنورٹ کیا، اور وہاں سے اس سے بڑا سبق اور کیا کہ بھی آپ نے ہمیشہ امن کے دائرے ہیں اور امن کو ترجیح دی ہے. اچھا سر، پوری امت میں یہ بات کہا جاتی ہے کہ حضرت امام حسین ہمارے ہیں، ہر امت کے لیے کہا جاتا ہے، تو آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت امام حسین پوری امت کے لیے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ہم نارملی، میں تو اس کو ایسے کہتا ہوں کہ میرا چونکہ تعلق پیچھے جو دیکھیں کہ ایک ایسے عظیم ادارے کے ساتھ ہے، تو ہمیں تو بچپن میں یہ سکھا دیا گیا کہ ہمارے دو ہی ماٹو تھے. اچھا. کہ ملک سے وفاداری اور امام حسین کی آزاداری. زبردست. اس ماٹو کو لے کے ہم نے فوج میں نوکری کی ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ، میں نے وانا آپریشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، میں سیاچین بھی رہا، میں کشمیر بھی رہا، میں نے فرنٹ لائن پہ دشمن کا مقابلہ کیا. اور خدا کا شکر ہے کہ اس ملک کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صف اول میں رہے، اور آج بھی اس ملک کے لیے ہماری جان حاضر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقہ یا کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ حسین رب کا، حسین سب کا. تو امام مظلوم جو ہیں، انہوں نے تو ان کا تو یہ دیکھیں کہ وہ امام علی مقام وہ پوری عالم اسلام کے لیے ہیں. بالکل ایسے وہ اس نانے کے نواسے، اس نانے کے بیٹے ہیں جن کو کہ وہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورے مدینے میں دکھاتے تھے کہ دیکھو یہی میرے سوار ہے اور یہی میرے بیٹے ہیں، اور انہی کے ساتھ آپ نے وفا کرنی ہے، اور یہ کائنات کے آگے رہبر ہیں. اور امامت کی جو آج لڑی چل رہی ہے مولا علی علیہ السلام سے شروع ہو کے، اور ہماری 12ویں سرکار حجت امام مہدی آخر الزمان جو ہیں وہ بھی آئیں گے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ کائنات میں ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا ہادی آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیبت میں ہے. تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پوری قوم، پوری امت کے لیے
وہ سب کے لیے. رات میں اپنے امام بارگاہ میں میرا مجلس سن رہا تھا, تو میں نے ایک بندہ نیاز بانٹ رہا تھا. اچھا. تو میں نے اس کو بلایا کہ میں نے کہا آپ مجلس ختم ہو جائے تو نیاز بانٹیے گا. اچھا. تو وہ مجھے کہتا کہ میجر صاحب مجلس میں تو بس نیاز لے کے میں ہر سال آتا ہوں تو میں بانٹ جاتا ہوں. میں کہ آپ کون ہیں؟ کہتا میں ہندو ہوں. اللہ اکبر. میں یہ آپ کے ساتھ پیچھے ہمارا یہ گلی میں ہمارا چرچ ہمارا مندر ہے, جی جی جی, ہم ہندو ہیں اور ہم ہر سال جو ہے 7ویں محرم کو یہ نیاز لے کے آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ امام حسین کوئی صرف مسلمانوں کا, یہ شیعوں کا رہ گیا؟ دوسری بات, میں نے اربعین پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ اربعین میں نے, چونکہ سکھ جو ہیں وہ اپنے پگ سے پہچانے جاتے ہیں, بالکل ایسے, میں نے کربلا, نجف سے کربلا پیدل جو ہم مشی کرتے ہیں اربعین کہتے ہیں, جی جی جی, میں نے وہاں پہ سکھوں کو دیکھا. اچھا. میں نے وہاں پہ گوروں کو دیکھا اللہ کہ جو مشی کر رہے ہیں اور امام حسین کے حرم میں جا رہے ہیں. تو امام حسین کائنات کے سردار ہیں, سبحان, کائنات کے ہیں, وہ کائنات کے ہیں. سبحان اللہ. رب اور امام سب ہیں, امام سب کے ہیں جی, ماشاءاللہ. اچھا سر, آپ صدر ہیں انجمن حسینیہ بہاولپور کے. جی. تو اس مہینے میں, اس خاص مہینے میں, محرم الحرام کے مہینے میں, اس تنظیم کی جانب سے, اس انجمن کی جانب سے کون کون سے فلاحی, سماجی, کون کون سی سرگرمیاں ایسی کی جاتی ہیں شہر کے اندر؟ جی جی, محرم الحرام چونکہ ایک قومی سطح کے اوپر اس کا انتظامات کیے جاتے ہیں, جس میں ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے, جناب کمشنر صاحب سے لے کے ڈپٹی کمشنر, آر پی او, ہمارے ڈی پی او, ہمارے متعلقہ ادارے, سیکورٹی ادارے, ہماری تمام جو ٹینٹیکلز ہیں جس میں ویسٹ مینجمنٹ ہے, واپڈا ہے, اچھا, ہماری سول انتظامیہ ہے, ہمارے ٹی ایم اے کے لوگ, یعنی کہ پورا جو سٹرکچر ہے ملک کا وہ حرکت میں آتا ہے. ان ایام میں ہم ان کے ساتھ مسلسل میٹنگز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھانے سے لے کے کمشنر کے آفس تک یہ ہے, میٹنگز کوارڈینیشنز ہوتی ہیں, اور ہمیشہ ایک امن کا پیغام جو ہے وہ ہمارے ان مجالس سے اور ہمارے امام بارگاہوں سے اور ہماری مجالس اور ہماری مساجد سے جاتا ہے. الحمدللہ. تو ان ایام کے لیے خاص طور پہ جیسے ہمارے ہاں سبیلوں کا رواج ہے, کیونکہ یہ گرمی کے ایام ہے, بہت ہائی ٹمپریچر جا رہا ہے, شدید گرمی ہے, صرف گرمی نہیں شدید گرمی ہے, 44-46 نارمل ٹمپریچر بہاولپور کا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں سبیلوں کا اور جگہ جگہ سائے کا بندوبست, اور ہماری خواتین, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں جو عزاداری کے لیے نکلتی ہیں, ان کی پروٹیکشن, ان کو رستوں میں سہولت میسر کرنا, یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. ہماری کاوش ہوتی ہے کہ جو عوام الناس ہے, جو بھی انسان ہے, کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ یہ کہی گئی تھی کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو, انسان کو بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اللہ اکبر. تو حسین جو ہے نا, مولا حسین سب کے ہیں, اور ہم یہ درس دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم وہاں پہ میڈیکل کیمپ اپنے لگاتے ہیں. جیسے رات بھی اچھا, ہاں چیف منسٹر صاحبہ کے توسل سے انہوں نے میڈیکل فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, پانی کی سبیلیں دی ہیں, وہ ہمارے ان انتظامات کو انہانس کرتی ہیں. اس میں پروجیکشن دیتے ہیں, اور پانی کی جو بھی ضروریات ہیں ہماری, اور سیفٹی اور سیکیورٹی, اس کو لے کے بہت اچھے طریقے سے ہمارے, اور ہمارا بھی جو ممبر ہے, ہمارا بھی جو میسج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ او سب ہو, نواسہ رسول کسی ایک فرقے, کسی ایک مسلک کی جاگیر نہیں ہے, یہ کائنات کے جو ہے نا یہ والی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کا میسج یہی لے کے ہم چلیں گے, اور یہی ہم اپنی پبلک میں یہ ڈیلیور کرتے ہیں میسج, اپنی سبیلوں کے تھرو, اپنی نیازوں کے تھرو, اپنے اخلاق کے تھرو, اپنی گفتگو کے تھرو ہم یہی میسج دیتے ہیں کہ ہم حق کے لیے ہمیشہ 1400 سال سے حق کے لیے ہمارے امام کھڑے تھے, اور آج بھی ہم, اور اس کی بہترین مثال آپ کے پاکستان کے سپاہ سالار ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے, جناب معصوم منیر صاحب نے دیکھے کہ انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جو پیام امن دیا ہے, اور اللہ نے اس ملک کو یہ جو ہے پروردگار نے یہ دیا ہے کہ کتنی بڑی سپر پاورز تھی دونوں, اور دنیا جو تھی وہ بربادی کے دہانے پہ کھڑی تھی, اور اللہ نے موجودہ حکومت کو اور ہمارے سپاہ سالار کو, ہمارے کمانڈر کو, سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل صاحب کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے دو ملکوں تباہی کو بچا لیا. تباہی پوری دنیا کی تھی, تو یہ میسج شاید 2 ملکوں تک نہ رہتی ہے, دنیا پوری دنیا کی تباہی کی. اور میں آپ کو بتاؤں عمران بھائی
یہ میسج امام حسین علیہ السلام کا اور پنجتن پاک کا ہے، جس کو لے کے یہ سید، آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے وزیر داخلہ سید محسن نقوی، ہمارا فیلڈ مارشل جو ہے سید آصم منیر، اور یہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بھی محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ کوئی شک نہیں۔ اس کی بہترین مثال آپ کی چیف منسٹر صاحبہ کے وہ اقدام ہیں جو محرم کے لیے اسپیشل کیے گئے، اور میں پچھلے 4 سال سے صدر ہوں، بہت فرق نظر آ رہا ہے، بہت میں 4 سال سے 5 سال سے پریزیڈنٹ ہوں اپنی شیعہ تنظیم بہاولپور کا۔ تو جب سے میں آیا ہوں ان کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، رات بھی کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر، آر پی او، ڈی سی او، تمام ٹینٹیکلز، تمام ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس جلوس میں تھی۔ بہاولپور کا بہت بڑا جلوس تھا 7 محرم کا، تو وہ ایک قدیمی جلوس ہے، جتنی ریاست پرانی اتنا پرانا جلوس 7 محرم کا۔ تو رات انشاءاللہ ہمارے سے امن کا میسج جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، بعض اوقات نا دیکھنے میں رہا ہے کہ سوشل میڈیا، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی پاور ہے آج کے دور میں، تو بعض اوقات سوشل میڈیا پر ایسے بیانات آتے ہیں جس سے نا فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے۔ تو آپ آج اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو، ہماری عوام کو، کہ کیسے وہ فرقہ واریت سے نکل سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے، جب ایجوکیشن کا فقدان ہے، اگر تعلیم کے اوپر فوکس کیا جائے اور محمد اور محمد کی آل کا، اہل بیت کا ٹرو اسپرٹ میں تعارف کروایا جائے تو کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ایسی جو تلخی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ممبر سے، ہمارے علماء، اب جب میں ہمارے کہتا ہوں تو اس میں تمام مکاتب فکر کو میں کہتا ہوں، نہ صرف شیعہ علماء، میں کہوں گا کہ اہل سنت، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، جو بھی ہیں، ہمارے علماء جو بھی پاکستان کے رہائشی ہیں، جو بھی اس مملکت خداداد میں رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ محرم کے ایام میں صرف اور صرف فلسفہ شہادت اور دین کی بقا کے لیے جو کربلا میں دہشت گردی ہوئی اس کو اجاگر کریں کہ کون حق پہ تھا اور کون مظلوم تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بالکل جنگ کے تو کوئی تھا ہی نہ، اس تیاری سے گئے ہیں، وہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے۔ کیونکہ جنگ کے لیے جب آپ آتے ہیں تو آپ اپنی بیٹیاں، اپنی زوجائیں اور اپنے بچے اور اپنے بہنیں، وہ تو ساتھ لے کے نہیں آتے، جنگ تو مردوں کا کام۔ تو اور وہ سیدزادیاں جن کا مقام بس اللہ اکبر، جن کے لیے درود پاک اترا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کریم نے ان اہل بیت کو تمام نجاستوں سے دور کر کے اتنا طاہر و مطہر بنا دیا ہے کہ ان کے نام لینے سے پہلے ان کے اوپر درود پڑا جائے۔ اور جناب خاتون جنت، جن کو جناب رسول خدا ام ابیہا کہتے تھے، اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے، آپ سوچیں کہ کیا مقام تھا ان ہستیوں کا۔ اور وہ میرے مولا علی، وہ جو کہتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، اور حسن حسین جنت کے سرداران ہیں۔ اب جنت ان کے گھر کی، ٹھیک ہے، علم کے دائی یہ، امن کے دائی یہ۔ اب ان ہستیوں کے اوپر کوئی ڈسپیوٹڈ بات کرنا یا ان کے اوپر کوئی چھوٹی سی خلش بھی ذہن میں لانا کہ یہ لوگ نہ یہ پاک ہے نجاستوں سے، یہ اعلیٰ ہے، یہ سب سے ہٹ گئے ہیں۔ اصحابہ کرام کی اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو وہ مقام دیا ہے۔ جناب سیدہ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ 365 دن مسجد نبوی میں جب چاہیں جا سکتی تھی۔ اللہ، اب آپ دیکھیں اس کو کہ ایک خاص دن ہوتے ہیں جس میں عورت کے اوپر قرآن بالکل ایسے اور نماز کی پابندی ہوتی ہے، بالکل ایسے من ہے۔ تو یہ جناب رسول خدا کی طاہر و مطہرہ بیٹی جو ہیں، ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ 365 دن جب چاہیں جا سکتی ہیں۔ یہ مقام اہل بیت کا، ہمیں ان کے اوپر کوئی پوسٹ، کوئی بات، یہ تو پوائنٹ آف ڈسکشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، ہم سب کو مل کے یہ عزاداری کے جو ایام ہیں، یہ سوز کے ایام ہیں، یہ سب مل کے منانے چاہیے۔ کسی ایک فرقے، میرے بھائی دوست میرے ساتھ کاروبار میں ہیں، وہ نیازیں بھی دے رہے ہیں، وہ ہمیں بالکل ایسے ہیں۔ ہم نے دیکھتے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں باہر، آج بھی میں دیکھ رہا تھا، تو میرے خیال سے جتنا آپ لوگ کر رہے ہوں گے، اہل تشیع ہماری کر رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہل سنت کر رہے ہیں۔ جی بہت ساری جگہوں پر دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی سبیلیں لگا رہے ہیں اور نیاز بانٹی جا رہی ہے، اور بہت سارے مساجد کے اندر ایون یہ چل رہا ہے۔ سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اگر اہل تشیع کے پاس یہاں پہ
17 लाइसेंस हैं तो 12-14 लाइसेंस अहले सुन्नत के पास हैं। अल्लाह अकबर। हम लोग अगर जुलूस लेके निकलते हैं तो इमाम हुसैन का ताजिया लेके वो आते हैं। आहा, और यहाँ पे तारीखी जितनी ये रियासत पुरानी है भावलपुर, इतने ही पुराने ताजियों का जुलूस है 10 मुहर्रम को। अच्छा, मैं आपको दावत दूंगा, आप उधर भी तशरीफ इंशाल्लाह जी, मैं लाइएगा इसको प्रॉपर और उनकी रिकॉर्ड कैप्शन करेंगे। कीजिएगा और पूरी जो है ना वो मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे इंशाल्लाह, मुतारफ कराइएगा आप। इंशाल्लाह हमारे यहाँ अमन का मैसेज है, हम सब इकट्ठे हैं, होना ये चाहिए। शिया सुन्नी भाई में। अब इमाम अली खामनाई साहब ने ये जो अभी शहादत उनकी हुई है, जो हमारे इमाम थे और फकी थे हमारे और ईरान के थे सदर, तो उनकी शहादत ने यही तो हमें शिया सुन्नियों को जोड़ दिया यकीन वो आलम इस्लाम के लीडर थे। कितनी मोहब्बत हो गई, वो कितनी मोहब्बत। यहाँ के लोग बैठकर और हमारे वहाँ के भाइयों के लिए दिन रात दुआएं कर रहे थे। वो कहते हैं किसी के झूठे नबी को, किसी के झूठे पैगंबर को, किसी के झूठे इमाम को भी बुरा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे को बुरा कहेगा। अल्लाह। तो अपने सच्चों की इज्जत बचाने के लिए किसी झूठे को भी बुरा ना कहो। सुभान अल्लाह जी, जबरदस्त। सर, बैनुल मसालिक अमहांगी, अभी इस पर हमारी बड़ी डिटेल बात भी हो रही है। ये रवादारी और जो भाईचारे को फ़रोग देना है, इसमें आपने बहुत सारी बातें की कि सबसे पहले तो हमारे उलमा जो हैं, तमाम मकातब के जितने भी हैं, उनको रवादारी और प्यार मोहब्बत का दर्स देना चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा ख़ास पॉइंट जिस पर आप कहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए जिससे हमारा प्यार मोहब्बत, हमारे मसालिक जो हैं वो हम में अमहांगी भरेगी? देखें, जब मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि जब काबा एक, कुरान एक, और जब हमारा मकसद 5 नमाजें और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा एक, नबी और आखिर ज़मान पे हमारा ईमान एक, तो असल में विदंदी जो फ़िरका वारियत है वो विदंदी इस्लामी कम्युनिटी हमारे फ़िरकों के दरमियान में उसको बना दिया जाता है। वेर एज के हमारी बैनुल मसालिक कोई लड़ाई नहीं। हमारी भावलपुर में, पाकिस्तान में, पंजाब में कहीं भी कोई कभी भी आप फसाद नहीं सुनते कि जी हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े हैं, हिंदू ईसाई लड़ पड़े, मुस्लिम ईसाई लड़ पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। वो तो हमारे साथ छाना बशाना रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आज़ादारियों में मैंने आपको मिसाल भी दी है कि हमारा आज़ादारी में शरीक होते हैं और इमाम हुसैन के गम को हमारे साथ मनाते हैं। और इसी तरह ही हमारे दूसरे मसालिक के जो हमारे भाई हैं वो हमारे साथ खड़े होते हैं। और हमारी अक्सर जो मीटिंग्स होती हैं बैनुल मज़ाहब, बैनुल मसालिक, या हमारे कहने के हमारे इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन, हमें मोमिनीन के दरमियान भी हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि ख़ानदान में भी तासुर होता है, लड़ाई झगड़ा, लेकिन हम इन अय्याम में हमारी कोशिश होती है कि हम नवासे रसूल का, इमाम अली मुकाम का जो पैगाम है इसको मिल के लेके आगे बढ़ें। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम मसालों को अपने साथ ऑन बोर्ड करें। और इमाम हुसैन का वो मैसेज करबला देखें, करबला रोने के लिए नहीं है, करबला एक दर्स है। और करबला ने हमें बताया है कि ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। आए हाय, सुभान अल्लाह। ये हमारा माटो है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं साथ साथ ये अर्ज करता हूँ कि हमें ये चीज बताई गई है और इमाम अली मुकाम ने ये एक मैसेज भी दिया था। मैं उनके मैसेज को एक शेर की शक्ल में बताता हूँ। वो फरमाते थे जब ये करबला, वो कहते थे मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ। मैं हक परस्तों की एक कबील से, कबील कहते हैं कबीले को, कबीले को। मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। जबरदस्त। मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से, मैं यूं ही दस्तो गिरेबान नहीं जमाने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील पे हूँ। सुभान अल्लाह। और दलील थी नाने का दीन। क्या बात है जी, क्या इसमें मेरे मौला हुसैन खड़े। सर मजा आ गया यकीन। सलामत, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशली खासकर बहावलपुर के व्यूवर्स के लिए, मुझे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम की कुछ रूटीन आप बता दें जी। मैं कि हमारी कहाँ से हमारे जुलूस मजालिस और क्या हमारी रूटीन होगी। हमारा 7 मुहर्रम का जी एक बहुत अजीम जुलूस था जो कि कल बरामद हो चुका है। मछली बाजार से होता हुआ वो चौक फूलों वाले में इख्तिताम पजीर होता है। और ये 165 और 166 साल पुराना जुलूस। और इसी तरह कल 9 मुहर्रम है। कल 9 मुहर्रम का जो दिन है वो हमारी उसकी निस्बत है इमाम मौला गाजी अब्बास अलमदार के हवाले से। तो हमारा अलम का जुलूस है जो शाहदरा से बरामद होगा सुबह 9 बजे। और वो 9 बजे अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ गल्ला मंडी से वो शिया जामिया मस्जिद में शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर होगा।
پھر آگے 10 محرم ہے، تو 10 محرم میں صبح شیعہ جامعہ مسجد سے ہمارا 10 محرم کا جلوس، جس میں ہمارا ذوالجناح اور تعزیہ برآمد ہوتا ہے، وہ صبح 10:30 بجے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے مسجد سے برآمد ہونے کے بعد زنانہ ہاسپٹل روڈ اور فتح خان بازار اور چوک کلاں میں ہمیشہ ہماری ظہرین نماز وہاں پہ ہوتی ہے۔ اس دفعہ چونکہ جمعہ کا ایام آ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جمعے کی نماز ادا کریں گے، اور چوک کلاں میں نماز کی ادائیگی کے بعد وہاں ہماری زنجیر زنی ہوتی ہے، ہمارے مومنین زنجیر زنی کرتے ہیں مچھلی بازار میں، جس کو کہ سنارا بازار بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں آدھا گھنٹہ قیام کرنے کے بعد پھر ہمارا جلوس جو ہے وہ رواں دواں ہو جائے گا مچھلی بازار سے کوتوالی کی طرف، اور آگے اس طرح ملتانی گیٹ، اور پھر سی پی چوک، آگے کربلا کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اسی جلوس میں جیسے ہمارے جو عزاداران ہیں، مومنین ہیں، یہ آگے موو کرتے جائیں گے، تو پیچھے پیچھے ہمارے سنی تعزیات اپنے لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک بڑا رقت امیز اور ایک بڑا خوبصورت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی وہ تعزیہ لے کے آتے ہیں، اور برِ صغیر کے خوبصورت تعزیوں میں سے یہ تعزیہ تیار کرتے ہیں جو کہ نواب کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، تو وہ بھی پھر ساتھ ساتھ پیچھے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کربلا میں جا کے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ تو آپ 10 محرم کو بھی تشریف لائیے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، اور آپ ویورز کے لیے اس کو ریکارڈ کریں۔ تعزیے کا تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عام طور پر بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، ہاں جی، مختلف شہروں میں تو آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہاں بہاولپور کے حوالے سے کیا روایت ہے اس کی؟ بہاولپور ماشاءاللہ جس طرح ریاست کی ہسٹری قدیمی ہے، جیسے یہ ریاست جو ہے، میں تو اس کو محسن ریاست کہتا ہوں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ الحاق کیا بلکہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کے درجات بلند کرے۔ وہ محسن تھے اس ریاست کے، اور محسن تھے پاکستان کے، بالکل ایسے۔ تو ان کے دور سے ہی یہ سارے جو ہے نا روایات چلتی آ رہی ہیں، تو کہ یہ برِ صغیر سے مائیگریٹ ہو کے لوگ آئے تھے، اور جب پاکستان جو ہے وہ مرز وجود میں آیا تو یہ لوگ یہاں آباد ہوئے، تو انہوں نے وہی جیسے انڈیا میں بھی ابھی چل رہی ہیں، کیونکہ دین میں بہت جگہ پہ روایات ہیں، رسومات ہیں، اور یہ اولیاء کا اور انبیاء کے یہ معاملات جو اس طرح چلتے جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور دین تو قرآن کے ساتھ ہمارا متمسک ہے ہمارا، لیکن بہت سارا ہمارا دین، ہماری روایات، یہ ہمارے واقعات، ہمارے جو انبیاء نے جو اور پھر یہ ہمارے جو آگے ولی لوگ اور ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، بزرگان دین، جو لال شہباز قلندر ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ایسے اللہ داتا گنج بخشا، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی ترویج میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ عالم اسلام کے سپاہی بھی رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو اعلیٰ مقام دیا۔ تو بہاولپور میں وہ تعزیے تھے، وہ روایات انشاءاللہ ابھی بھی چل رہی ہیں، اور انتہائی خوبصورت تقریباً 8 سے 10 تعزیے برآمد ہوں گے، اور ماشاءاللہ ہیوج تعزیہ 20 فٹ ہائٹ کے، اور بیوٹیفل۔ اچھا سر، ایک اور بات، یہ پوائنٹ میرے ذہن میں ابھی آیا ہے، ابھی 2-3 دن پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ سندھ میں کوئی واقعہ پیش آیا تعزیے کا، بجلی کی تاروں سے ٹکرا جانا، اور کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ تو کیا گورنمنٹ کی جانب سے ایسے انتظامات پہلے نہیں ہوتے، یا ان کو اس راستے کا علم نہیں ہوتا؟ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں جیسے ہم حادثات کو دیکھتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں، وابڈہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور تمام جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور تمام جو سیفٹی میئرز ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ ویری انفارچونیٹ کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ الیکٹرک وائرز ہوتی ہیں، ان کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی ہم نے کوشش یہ کی ہے، ہمارے جو تعزیات ہیں ان میں ہم زیادہ ووڈ استعمال کریں، لکڑی، ووڈ، اور جسے آپ کہتے ہیں نا پیپر، یہ گتا وغیرہ جو کہتے ہیں آپ، تو یہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ الیکٹریسٹی کی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو اگر ٹچ ہو بھی جائیں تو وہ ان کے اندر ٹریول نہ کرے کرنٹ، اور کسی قسم، کیونکہ ان کے جو ہولڈ کرنے والے ہیں وہ بھی سارے ہم کوشش کرتے ہیں بانس اور لکڑی کے ہوں۔ تو سیفٹی میئرز گورنمنٹ بھی لیتی ہے، مقامی طور پہ ہم بھی اس کی کیئر کرتے ہیں، وابڈہ تاروں کو اونچا بھی کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے زیارت کو چلانے کے لیے بھی۔ تو اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کچھ نیگلیجنس سے یا کچھ واقعے سے، لیکن اوور حال الحمدللہ ابھی کراچی میں جو ایک لیٹسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ گاڑی کی جو ہوا ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گاڑی کا، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی بھی نیگلیجنس نہیں تھی، نہ کوئی دہشت گردی تھی، اٹ واز آل پیس، کام اینڈ کول۔ یہ 2 واقعات سننے میں ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو ابھی 10 محرم پہ تو زیادہ چونکہ میگا ایونٹ ہوتا ہے، تو اس وقت تو پورا پاکستان میں یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اس پروگراموں کو۔ اچھا سر، لاسٹ میں حضرت امام حسین کا پیغام ہمارے ینگ یوتھ نوجوانوں کے لیے آپ کس طرح سے 1 سے 2 جملوں میں ان کو وہ پیغام دیں گے جو ہمارا کربلا کا پیغام ہے، ہمارے امام کا پیغام ہے؟
میں اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے بھائیوں کو اور اپنی تمام دیکھنے والوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بزرگوں کو یہی عرض کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا میسیج تھا اللہ کا دین, اور اس اللہ کے دین کے لیے دیکھیں کہ اللہ کے ہمارے عالم دین اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین جیسی عظیم ہستی کی قربانی بھی دینی پڑے تو اللہ دریغ نہیں کرے گا. اب محرم کا اور امام حسین کی قربانی کا میسیج یہ ہے کہ ہم ان کے فالوورز بنیں, جو دین اہل بیت نے ہمیں دیا ہے ہم اس پہ پیروکار ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسے رام یسرنا این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت, مولا علی کی وہ ذات ہے جو کعبہ میں تشریف لائی اور مسجد میں شہادت 21 رمضان کو. یہی درس انہوں نے آگے امام حسین ان کی نسل میں اولاد میں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں جب بیٹے بہنیں پتہ چل گیا کہ بہنوں کے پردے بھی نہیں رہنے, 6 ماہ کا شیرخوار جناب علی اصغر جس کو تیر جب لگا تو اس کو بچے کو یہ بھی نہیں پتا تھا, اس معصوم کو ہمارے آقا کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا ہے. یہ وہ معصوم 6 ماہ کا بچہ کیا ہوتا ہے. تو میرا میسج یہی ہے کہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے بھائی چارے کا, کربلا ہمیں درس دیتا ہے امن کا. اور امام جب سب کچھ قربان کر دیا اور اس وقت اپنا سر سجدے میں جھکا کے کہا کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو جا, تو اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا اور نماز ادا کی. نماز کا میسج بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, تمام کے لیے کہ نماز پنجگانہ اور اپنے لین دین معاملات میں اس خانوادہ رسول کی پیروی کریں. بے شک. اور دین حق کی بقا کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو کبھی دریغ نہ کریں, کیونکہ جو جنت کے وارث ہیں وہ آپ جب حق پہ ہوں گے تو وہ آپ کو جنت لے کے جائیں گے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ وہ یہی پنجتن پاک ہیں, ان کے نقش قدم پہ چلیں, ان کے نقش قدم جو ہیں وہ جنت میں لے کے جائیں گے آپ. بے شک. میرا یہی یوتھ کو پیغام ہے کہ اس قربانی کو یاد رکھیں, اس آخری سجدے کو یاد رکھیں. وہ سجدہ دین اسلام کے لیے دیا گیا تھا اور وہ دین کی بقا کی جنگ تھی. اور آج دین اگر مرہون منت ہے تو وہ 2 ہستیاں ہیں, یا جناب حضرت ابو طالب ہے یا جناب خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت ابو طالب کی اگر اولاد نہ ہوتی اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کا, محسن اسلام کا اگر ثروت نہ ہوتی, دولت نہ ہوتی, تو یہ اسلام جو ہے یہ عرب کے صحراؤں میں بے یار و مددگار رول جاتا. حضرت ابو طالب کی اولاد نے حق ادا کیا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت نے اسلام کے اوپر سرو کیا اور اسلام کو کے اوپر نچھاور کر دیا سب کچھ. اور آج دین اسلام ان 2 ہستیوں کا تا قیامت مقروض رہے گا. اور یہی میرا پیغام ہے کہ جو ان کا سبق, ان کا درس اور جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل پیرا. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مہینہ ہے, محرم کا مہینہ ہے, یہ ہمیں رواداری کا, محبت کا, خلوص کا, اپنائیت کا, اتحاد کا, مل جل کر رہنے کا, اور سب سے بڑی بات حق کے ساتھ رہنے کا, حق کے ساتھ چلنے کا درس دیتا ہے. آج اسی موضوع پر ہم نے جناب میجر زاہد صاحب کا ڈیٹیل انٹرویو کیا, ان سے گپ شپ کی, ان کے خیالات آپ تک پہنچائے. یقیناً ان کی جو باتیں ہیں ان سے مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور میرے ویورز کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور یہی ہمارا دین کہتا ہے اور یہی ہمارے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور امام ہم نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اس کے بعد کچھ باقی رہ نہیں جاتا کہ جس پر بات کی جائے. اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم آخر میں تمام ویور سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, ضرور دیکھیں اور لائک کریں, شیئر کریں. اس میسیج کو, جو آج میسیج آپ کو اس ویڈیو کے توسط سے مل رہا ہے, اس میسیج کو اپنے تمام دوستوں کو, اپنے اہل و احباب کو ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی اور میری پوری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ 9 اور 10 کی جو روٹین سر زاہد صاحب نے ہمیں بتائی ہے اس کو بھی کور کریں اپنے ویورز کے لیے. اور خاص کر جو بہاولپور کے تعزیہ پر بات ہوئی ہے, یہ واقعی
ایک ایونٹ ہوگا جو انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ ویورز, پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. السلام علیکم.